بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ مکرمہ میں رواج ہوا کرتا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد بچوں کو دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا، جہاں پر بچے خالص عربی زبان میں ماحول میں پرورش پاتے اور زبان کی فصاحت و بلاغت سیکھتے تھے۔ اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بنو حوازن کے خاندان بنو سعد میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک کو لینے کے لیے آئیں۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت ساری عورتیں تھیں جو مکہ شہر سے بچے لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر لاغر تھی، اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے تھے، بہت سست رفتار سے چلتی تھی، جبکہ باقی عورتوں کی اونٹنیاں بہت تیزی سے چلتی تھیں، اور وہ عورتیں جلدی سے آ کر مکہ مکرمہ سے سارے بچے لے گئیں۔ امیر گھرانوں کے بچے چن چن کر وہ لے جا چکی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ میں پہنچی تو سارے بچے جا چکے تھے، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہ گئے تھے، جن کو وہ دائیاں غریب خاندان کا بچہ سمجھ کر چھوڑ گئی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ دائیوں کو یہ ڈر تھا کہ ان کے دادا، چچا اور ان کی والدہ ہمیں کیا دیں گی۔ دائیوں کو زیادہ منافع لینے کی امید ہوتی تھی، اس لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ ان دنوں مکہ میں قحط سالی شروع ہوئی تھی، فصلیں اجڑ گئی تھیں، مال مویشی بھوکوں مر رہے تھے، پانی کی بھی نہایت قلت تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک بیٹا تھا جو بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا، اس کو دودھ نہیں ملتا تھا۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی جس کے تھنوں میں بھی قطرہ دودھ کا نہ تھا۔ کہتی ہیں کہ ہم نے خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے اپنے شوہر حارث سے فرمایا کہ ہم یہی بچہ لے جاتے ہیں، اور ہمارے گھر میں بکریاں موجود ہیں جن سے ہم نے دودھ کی آس لگا رکھی تھی۔ تو ان کے شوہر نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس لیے وہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمیں اپنا بچہ دے دیجیے۔ تو جب حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لٹایا تو حضرت حلیمہ کے پہلے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی۔ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ہم بچے کو لے کر اپنے قبیلہ بنو حوازن میں آ گئیں۔ رستے میں انہوں نے دیکھا کہ جو دائیاں پہلے بچے لے کر جا چکی تھیں، ان کی اونٹنیوں سے میری گدھی بہت آگے نکل گئی۔ تو وہ عورتیں حیران ہو کر پوچھنے لگیں کہ حلیمہ، یہ کیا تمہاری وہی گدھی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر تم پہلے آئی تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری گدھی اتنی تندرست اور توانا ہو گئی کہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب ہم انہیں اپنی جھونپڑی میں لے کر گئے، اپنے خیمے میں لے کر گئے، تو ہمارے خیمے میں ہر طرف نور ہی نور برسنا شروع ہو گیا۔ ہماری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بنو سعد کی باقی بکریاں رات شام کے وقت بھوکی آتی تھیں، لیکن جب ہماری بکریاں چر کر آتی تو تھنوں میں دودھ ٹپک رہا ہوتا تھا، اور بنو حوازن کے باقی لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے کہ تم بھی وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تو وہ چرواہے بھی اسی جگہ پر بکریاں چراتے، لیکن ان کی بکریاں شام کو بھوکی آتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری اونٹنی نے بھی اس قدر دودھ دینا شروع ہو گیا کہ ہم نے خود بھی سیر ہو کر دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ کہتے ہیں اسی طرح 2 سال مکمل ہو گئے۔ ہمارا دل نہیں کرتا تھا کہ ہم اس بچے کو اس کے والدہ کے پاس چھوڑ کے آئیں۔ جب 2 سال بعد اپنے معاہدہ کے مطابق وہ مکہ مکرمہ میں آئیں تو انہوں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ ہم بچے کو مزید کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی رضامند ہو گئیں۔ بہت اصرار کے بعد انہوں نے رضامندی کی تو حضرت حلیمہ سعدیہ دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ ابھی آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جھونپڑی کے پیچھے کھیل رہے تھے کہ وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ 2 آدمی آئے ہیں جنہوں نے ان کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور میرا شوہر بہت پریشان ہوئے اور ہم بھاگے گئے۔ جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو ہم نے ان کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 سفید پوش آدمی آئے تھے، انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس کے اندر کچھ کیا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ میرے شوہر ڈر گئے اور کہا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے انہیں واپس اس کی ماں کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ صبح ہی ہم انہیں لے کر حضرت آمنہ کے پاس آ گئے۔ جب حضرت آمنہ کے پاس آئے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ تم تو اتنے اسرار کے ساتھ اسے بچے کو لے کر گئی تھی، اب تم چھوڑنے کیوں آ گئی ہو؟ تو کہا کہ ہم نے بتایا نہیں، ہم ڈر رہے تھے۔ ان کے بار بار اصرار کرنے پر پھر ہم نے بتایا کہ اس بچے کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، جب میں حمل سے تھی تو میرے اندر سے نور نکلتا تھا، ایسا نور نکلتا تھا کہ جس سے بصرہ کے محلات اور اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یقیناً یہ بچہ بہت شان والا ہے۔ حضرت عبدالمطلب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت عبدالمطلب بھی یہی فرماتے تھے کہ سارا عالم نور و نور ہو گیا۔ اس طرح وہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے سپرد کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی۔ تو دوستو، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور اچھے کمنٹ